یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے تو ابھی آپ کو بتائیں تو سلامت وطن تا قیامت وطن، جرت، بہادری اور استقلال کی داستان۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان۔ ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ وطن پاکستان کی خاطر جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ شہداء کی قبروں پر حاضری دی گئی، فاتحہ خوانی کی گئی اور پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شہداء کی یادگار پر حاضری، فاتح خوانی اور دعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہداء کی یادگار پر پھول بھی رکھے۔ پاک فوج کے دستے نے یادگار شہداء پر سلامی پیش کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے شہیدوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ملک کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی۔ تفصیلات جانتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ دیکھیں اس وقت ہم ٹاؤن ہال میں موجود ہیں، مرکزی تقریب یہاں پہ ہوئی ہے اور اس والے سے آج ہلال استقلال کی پرچم کشائی کی گئی ہے۔ 6 ستمبر کا دن ہے، قربانیوں کا لازوال دن ہے اور اس دن میں کیا کیا ہوا، ڈپٹی کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر سید موسیٰ رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر کیا پیغام دیں گے اس دن کے موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جس طرح آپ کو پتہ ہے 6 ستمبر ایک ہسٹورک دن ہے اور اس دن ہماری پاک افواج نے، پاکستان کے عوام نے اور لاہور کے شہریوں نے ہمارے دشمن کو ڈیفیٹ کیا، ان کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملایا اور اسی دن کے حوالے سے آج ہم سارے اکٹھے ہوئے سول آرم فورسز کے آفیسرز، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے، کہ ہم لوگوں کو پیغام دیں، پوری دنیا کو پیغام دیں، اپنے دشمن کو پیغام دیں کہ پاک افواج اور پاکستان کے عوام اکٹھے ہیں اور پہلے بھی اکٹھے تھے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اگر کسی نے میلی آنکھ کے ساتھ پاکستان کو دیکھا تو ہم اس کو رسپونڈ بھی کریں گے اور پاکستان کا دفاع بھی کریں گے۔ بالکل ڈی صاحب، یہ بتائیے کہ کشمیریوں کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی کشمیر ہمارے شارک ہے اور یہ ہمارا سٹانس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، گورنمنٹ آف پنجاب کا، انٹرنیشنل لیول پہ، کہ کشمیریوں کے لیے ہم ہر فورم پہ لڑائی لڑتے رہیں گے اور انہیں سپورٹ بھی دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن قریب نہیں ہے جب کشمیریوں کو بھی آزادی کا دن نصیب ہوگا۔ بالکل جی، آپ نے ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی بات سنی کہ یہ جو فوجی ہیں یہ ہمارے جوان ہیں اور یہ جو ہیں قربانیاں جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ یہاں پر پولیس بینڈ ہے اور یہ جو بینڈ ہے یہ ملی نغمے جو ہے وہ اپنے پرفارم کر رہا ہے اور اس والے سے یہ جو بینڈ ہے اس بینڈ میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہاں پر پرفارم کر رہے ہیں۔ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ہیں یہاں پر آئے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بینڈ پہ کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ٹنل بنائی گئی ہے جس میں تمام فوجی جو ہیں وہ یہاں پر ان کی تصاویر آویزہ کی گئی ہیں، جس میں میجر عزیز بھٹی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو وہ جوان ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے 6 ستمبر کو پاکستان کا دفاع کیا اور جو دشمن ملک ہے اس کے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کو مار گرایا اور یہ وہ فوجی ہیں جن کے لیے آج کا دن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جی 6 ستمبر کا دن پاکستان کی دفاعی تاریخ کا روشن باب۔ پاک بھارت جنگ کے دوران BRB نہر بھی بے شمار واقعات کی عینی شاہد ہے۔ پاک فوج کے بہادر سپوتوں کے ساتھ ساتھ BRB نہر شاندار دفاعی لائن ثابت ہوئی۔ BRB کے نعرے پر موجود سہیل کیسر جنگ ستمبر کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آئیے ان سے سنتے ہیں۔ دیکھیں ہم ایک مرتبہ پھر یوم دفاع پاکستان منا رہے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 جب پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا اور بھارت نے پوری ایک کور کے ساتھ قصور سے لے کر سیالکوٹ کے سیکٹر تک پوری کور کے ساتھ حملہ کیا اور لاہور میں اس کا 15 انفینٹری ڈویژن میں جنرل نرنجن پرشاد کی قیادت میں لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ابتدائی طور پر جب واگا کے راستے بھارتی افواج نے پاکستانی سرحد میں مداخلت کی تو BRB کے پرلے کنارے تک تو وہ پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد 17 روز تک اسی جگہ پر
सर फोड़ते रहे और फिर ये ख्वाब चकनाचूर हुआ। आज मैं BRB के किनारे पर मौजूद हूँ, वही नहर जिसने 1965 के दौरान पाकिस्तान के दफ़ा में बहुत अहम किरदार अदा किया था। और नहर का पानी आज भी पूरी खामोशी के साथ बह रहा है, लेकिन अगर कभी कान लगा कर सुने तो लगता है कि जैसे ही 1965 में जिन जांबाज़ों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की थी, लाजवाल कुर्बानियों के ज़रिए जिन्होंने मुल्क के दिफा को मुमकिन बनाया था, ये उनकी कहानियाँ सुनाता हुआ आपको सुनाई देगा। और बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि अगर 1947 में हमने आज़ादी हासिल की थी तो 1965 की पाक भारत जंग के दौरान हमने इस आज़ादी की भरपूर तरीके से हिफाजत की थी। हम एक मरतबा फिर अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं और आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर आप अपने बच्चों को भी लेकर आया कीजिए शोहदा की यादगारों पर, वहाँ पर फातह ख़्वानी किया कीजिए और उनको बताया कीजिए कि जब मुल्क का दिफा करना मकसूद होता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि मुखालिफ लश्कर जो हैं वो कितने ताकतवर हैं, कि जंग लाजम हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते। जी शुक्रिया। LWMC की जानिब से यौम दिफा के मौका पर सफाई इंतजामात, यादगार शोहदा, हजूरी बाग, म्यानी साहब कब्रिस्तान समेत दीगर जगहों पर खसूसी सफाई टीमें तैनात की गई हैं। यादगार शोहदा जाने वाले रास्तों पर पानी का छिड़काव, चूना भी लगाया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान अकबर से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताया जा रहा है LWMC की जानिब से यौम दिफा के मौके पर सफाई इंतजामात भी किए गए हैं। यादगार शोहदा, हजूरी बाग, म्यानी साहिब कब्रिस्तान समेत दीगर जगहों पर खसूसी सफाई टीमें तैनात की गई हैं। यादगार शोहदा जाने वाले रास्तों पर पानी का छिड़काव किया गया है और चूना भी लगाया गया है। आपको बताते चलें कि LWMC की जानिब से यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर सफाई इंतजामात किए गए हैं। यादगार शोहदा, हजूरी बाग, म्यानी साहिब कब्रिस्तान समेत दीगर जगहों पर खसूसी सफाई टीमें तैनात की गई हैं। यादगार शोहदा, हजूरी बाग, म्यानी साहब कब्रिस्तान समेत दीगर जगहों पर खसूसी सफाई टीमें तैनात की गई हैं। यादगार शोहदा जाने वाले रास्तों पर पानी का छिड़काव और चूना भी लगाया गया है। LWMC की जानिब से यौम दिफा के मौका पर सफाई के इंतजामात किए गए हैं और यादगार शोहदा, हजूरी बाग, म्यानी साहब कब्रिस्तान समेत दीगर जगहों पर खसूसी सफाई टीमें तैनात हैं।